ہجرت کی رات غار میں پہلے کون گیا؟ سیدنا صدیق اکبر. غار صاف کی تھی، غار صاف کی تھی، پھر حضور داخل ہوئے تھے. پہلے غار صاف کی تھی اور جو سوراخ تھے نا اپنے تن کے جو کپڑے تھے انہیں پھاڑ پھاڑ کے بند کرتے رہے سوراخ، اور ایک سوراخ رہ گیا تھا. اس کا حل یہ سوچا تھا کہ وہاں اپنی ایڑی رکھ دوں گا. تو صدیق اکبر نے اپنے کپڑے بھی پھاڑ دیے. وہ کسی نے کہا ہے ہر کٹ کو دیکھ کے ٹھک تھیندی متو مل پوے ہاں کئی میل دے وچ. ہر کٹ کو دیکھ کے ٹھک تھیندی متو مل پوے ہاں کئی میل دے وچ. او نہیں ملدا او دا ذکر تا ہے اور دل رج پاوندا ہے کھیل دے وچ. تینڈا نام پکا تینڈا نام جپا ہر وقت اویل سویل دے وچ. ناشاد ہن تن تے تلے ترے لیے او بھی دینا ہی آج ویل دے وچ. تن کے کپڑے بھی یار پہ قربان کر دیے. اور صدیق اکبر نے اپنے کپڑے لیرا لیرا کر کے نا سوراخوں میں ڈال دی. تب اندر آقا داخل ہوئے. شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سہلوی فرمایا کرتے تھے صدیق اکبر کی یہ خدمت میرے رب نے اتنی قبول کر لی، غار والی خدمت، کہ اپنے کپڑے بھی پھاڑ دیے یار کے لیے. اللہ نے فرمایا ابو بکر آج کے بعد میرا وعدہ ہے کیا کہ جس دل میں تو جا کے صفائی نہ کرے مصطفیٰ اس میں کبھی داخل نہیں ہوگا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جس دل میں تو نہ ہو مصطفیٰ اس دل میں کبھی داخل نہیں ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدیق اکبر نے غار کی صفائی کی. عرض کی آقا اندر تشریف لائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. سینے سے لگایا حضور. امام الانبیاء کے غلاموں آقا نے فرمایا میں سونا چاہتا ہوں. میں مختصر کر رہا ہوں. سونا چاہتا ہوں ابو بکر. عرض کی آقا میری جھولی حاضر ہے. فرمایا اسی لیے تو سونا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. حضور سر رکھ کے سو گئے. صدیق اکبر نے اس سوراخ پہ اپنا پاؤں رکھا تھا. پھر سانپ آیا اور اس نے ڈس لیا. یہاں علماء نفسیات نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ یہ انسان کی فطرت اور نیچر کی بات ہے کہ جب کہیں چھپ کے بیٹھا ہو تو جسم کے ساتھ کوئی چیز جو ہی لگتی ہے تو یہ نیچر کی بات ہے کہ جسم پیچھے ہٹتا ہے. یہ فطرت کی بات ہے انسان کی کہ چھپ کے بیٹھا ہو تو جسم کوئی چیز ٹچ کرے یا مس کرے تو انسان پیچھے ہٹتا ہے گھبرا کے. آگے نہیں جاتا، جسم پیچھے ہٹتا ہے. مگر وہاں کیا ہوا؟ غار میں سانپ نے منہ لگایا نا تو صدیق نے ایڑی اور دبا دی. تو علماء نفسیات لکھتے ہیں اس کے مصطفیٰ نے ابو بکر کی فطرت ہی بدل دی تھی. کہ جسم پیچھے نہیں ہٹا، پاؤں اور دبا دیا. پھر سانپ نے جو کرنا تھا وہ کیا، اس نے ڈس لیا. صدیق اکبر نے طبیعت پہ جبر کی حرکت نہیں ہونے دی کہ حضور کی نیند خراب نہ ہو جائے. آنکھ سے نہ شدت درد کی وجہ سے آنسو حضور کے چہرے پہ گرا. چہرے پہ گرا. آقا نے آنکھ کھولی. فرمایا ما یبکی کا یا ابا بکر، اور میرے ابو بکر تجھے کس نے رلا دیا؟ عرض کی آقا مجھے سانپ نے ڈس لیا. فرمایا تو گھبراہٹ کس بات کی؟ ابو بکر دشمن تیرے پاؤں میں ہے، یار تیری جولی میں ہے. کیا خوب ہے. زہر تیرے پاؤں میں ہے، تیری آنکھ تیری جولی میں ہے. موت تیرے پاؤں میں ہے، زندگی تیری جولی میں ہے. دشمن پاؤں میں ہے، یار جولی میں. کہاں ڈسا ہے اس نے؟ دکھاؤ ایڑی. ایڑی آگے کی. آقا نے لعاب دہن لگایا. یہ وہی لعاب دہن ہے
جو غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی کی آنکھوں میں لگا ہے، غار میں صدیق اکبر کے پاؤں پہ لگا ہے۔ یہ ہے مقام صدیق اکبر۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اندازہ نہیں کر سکا کہ لعاب پہلے لگا یا درد پہلے کھینچ لیے، ہر درد ختم ہو گیا، مگر ہوا کیا کہ درد تو ختم ہو گئے، صدیق اکبر کو نہ پیاس لگ گئی۔ بس یہی بات عرض کر کے خطاب ختم کر۔ ادب کیا ہے؟ عرض کی اشد شدیدن یا رسول اللہ، آقا مجھے شدید پیاس لگ گئی۔ امام الانبیاء نے فرمایا اذهب الى صدر الغار، ابو بکر غار کے سینے پہ چلے جاؤ، درمیان چلے جاؤ اور جا کے پانی پی لو۔ صدیق اکبر آنکھیں بند کر کے چل پڑے۔ یہ عرض کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے کہ آقا ساری غار تو میں نے خود صاف کی اور غار میں تو کوئی پانی نہیں ہے؟ یہ کہہ سکتے تھے نا، پوری غار تو اپنے ہاتھوں سے صاف کی تھی اور غار میں تو پانی نہیں تھا، یہ عرض کر سکتے تھے، مگر صدیق اکبر آنکھیں بند کر کے چل پڑے۔ کیوں؟ انہیں معلوم تھا غار میں پانی نہیں ہے، مگر یار کہتا ہے جاؤ پیاؤ۔ اب عقیدہ یہ ہے ابو بکر کا کہ خدا اپنی تقدیر بدل دیتا ہے، یار کی تدبیر نہیں بدلتا ہے۔ اور فرمان رسول کے بعد سوچنا بھی ایمان کی توہین ہے۔ آنکھیں بند کر کے چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ ابل رہا تھا۔ صدیق اکبر نے پانی پیا، پلٹ کے آئے، میرے آقا نے فرمایا صدیق پانی پی لیا؟ عرض کی آقا پی لیا۔ فرمایا بتاؤ پانی کیسا تھا؟ یہ پوچھنا ضروری تھا کہ پانی کیسا تھا؟ یہ اس لیے پوچھا کہ تو بتائے اور پھر میں بتاؤں، تاکہ تیری شان بیان ہوتی رہے ممبروں پر۔ پانی کیسا تھا؟ عرض کی آقا میں نے زندگی میں ایسا پانی کبھی نہیں پی۔ احلی من العسل ابیض من اللبن ابرد من الثلج ازکا رایۃ من المسک، آقا برف سے ٹھنڈا تھا، دودھ سے سفید، شہد سے میٹھا تھا، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو دے رہا ہے۔ آقا زندگی میں ایسا پانی میں نے کبھی نہیں پیا، شہد سے میٹھا، دودھ سے سفید، برف سے ٹھنڈا، مشک و عنبر سے خوشبودار۔ امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا ابو بکر جانتے ہو پانی کہاں سے آیا تھا؟ اب صدیق اکبر کا عقیدہ سنیں، جواب کیا دیا؟ عرض کی واللہ ورسولہ اعلم، آقا میں نے تو پوری غار ہاتھوں سے صاف کی تھی، غار میں تو پانی نہیں تھا، یہ اب آپ کے فرمان پر پانی آیا۔ اب یہ ہے غیب کی خبر کہ پانی کہاں سے آیا ہے، اب یہ غیب یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، کیونکہ پانی غیب سے آیا اور یہ خبر ہے غیب کی، تو صرف یہ نہیں کہا واللہ عالم اللہ جانے، کہا ورسولہ عالم، یہ غیب کی خبر غیب یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ عرض کی آقا میں نے تو پانی پینا تھا مگر ایسا پانی کبھی نہیں پیا، یہ تو آپ جانے اور اللہ جانے کہاں سے آیا تھا۔ آقا مسکرائے، فرمایا پھر میں بتاتا ہوں کہاں سے آیا تھا۔ غار میں پانی نہیں تھا تو جانتا ہے، لیکن جب میرے کہنے پر میرے حکم کے ادب میں تو چل پڑا، تو نے سوچا ہی نہیں، تو آنکھیں بند کر کے چل پڑا، تو پانی غار میں نہیں تھا۔ جانتا ہے اللہ نے کیا کیا؟ ان اللہ تعالی امر الملک الموکل بانہار الجنت ان اخرج نہرا من الجنت الفردوس الى صدر الغار۔ اللہ رب العزت نے جنت کے فرشتے کو حکم دیا کہ یار کے کہنے پر آنکھیں بند کر کے یار چل پڑا ہے، ابھی ابو بکر غار کے سینے پہ نہ پہنچے تو جنت کی ایک نہر غار تک پہلے پہنچا دے۔ ابو بکر یہ پانی جنت سے آیا تھا۔ صدیق اکبر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے اولے یا عند اللہ حاضر منزلہ یا رسول اللہ، آقا کیا تیرے قدموں سے لگ کر ابو قحافہ کا بیٹا اتنا اونچا ہو گیا کہ مجھے پیاس لگے تو پانی جنت سے آ جائے؟ امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر اللہ کی بارگاہ میں تیرا درجہ اس سے بھی اونچا ہے، سبحان اللہ، یہ تو صرف پانی آیا ہے، اس سے بھی اونچا ہے۔ آقا وہ کیا؟ فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا، اے صدیق اس ذات کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا يدخل الجنت مبغضک ولو کان لہ عمل 70 نبیا، اگر کوئی شخص
70 نبیوں کے برابر نیکیاں لائے، سینے میں تیرا بغض ہو تو رب نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے۔ تو یہ مقام ملا سیدنا صدیق اکبر کو کیوں؟ وسمعتی ہو کہ جو محبوب سے سنا آنکھیں بند کر کے اسے مان لیا۔ میرے آقا کے غلاموں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت اپنی قربت عطا کرے، اپنی معرفت کا نور عطا کرے، تو ہمیں بھی آنکھیں بند کر کے تاجدار کائنات کے حکموں پہ چلنا ہے۔ آقا نے فرمایا پردہ کرو، عورتوں پردہ کرو۔ آقا نے فرمایا نمازیں پڑھو، سارے نمازی بن جاؤ۔ آقا نے فرمایا بچوں کی گٹی میں سب سے پہلے قرآن کی تعلیم رکھو۔ ABC بچوں کو بعد میں پڑھاؤ، پہلے انہیں مصطفیٰ کا قرآن پڑھاؤ۔ آقا نے فرمایا یہ ڈول ڈم کے رات باجے حرام ہیں، تم شادیوں پر نبی کے ذکر کی محفل سجاؤ۔ درس قرآن رکھ دو، درس حدیث رکھ دو۔ امام الانبیاء نے فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ دودھ میں ہو یا مرچوں میں، وہ آٹے میں ہو یا نمک میں، جو ملاوٹ کرے اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو تم ہر حرام خوری چھوڑ دو۔ تاجدار کائنات نے فرمایا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تم پکے سچے نمازی اور سجدہ گزار بن جاؤ۔ آقا کے حکموں پہ بھی عمل کرو، حضور کی ذات کا بھی ادب، ارشادات کا بھی ادب، ذات کا بھی ادب، تب جا کر ایمان کامل نصیب ہوتا ہے۔